السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج جس پروگرام کو ٹاپک کو میں لے کر آئی ہوں وہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے۔ ہم یو ایس بین پر بہت وقت بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں میرا بالکل شروع کے پروگراموں میں سے ایک تھا اس ٹاپک پر، لیکن میں جس طرح سے ٹرمپ کی پالیسیز آگے بڑھ رہی ہیں، میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے کہ اس میں صرف وہ ملک نہیں پکڑ میں آئیں گے جو کوئی ریڈ لسٹ یا اورنج لسٹ یا یلو لسٹ میں آ رہے ہیں، ان میں وہ ملک بھی پکڑ میں آئیں گے جو ان میں سے کسی لسٹ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی، وہ حماس کو لے کے، وہ ایران کو لے کے، وہ کسی بھی شکل میں ٹیررزم کو لے کے اس کا سر کچلنے کو تیار بیٹھی ہے۔ اور اس ضد میں ایک بڑے سینئر پروفیسر جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں کنفلکٹ سٹڈیز پڑھاتے تھے، وہ بھی آ گئے ہیں۔ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں پروگرام کے سوری صاحب جو ان کا نام ہے، ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی کس طرح پکڑ کی گئی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ پکڑ صرف ہماری نہیں ہو رہی، ہماری اگر لسٹ میں نام ہے تو ذرا زیادہ ہو رہی ہے، لیکن چھوڑا کسی کو نہیں جا رہا۔ حالانکہ انڈیا ایلائے ہے یو ایس کا چائنا کے خلاف اس خطے میں۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو لے کر حسین حقانی جو ہمارے سابقہ ایمبیسڈر رہے امریکہ کے، انہوں نے ایک بڑے دلچسپ پہلو پہ روشنی ڈالی اپنے ایک انٹرویو میں کہ کس طریقے سے پاکستانی جو باہر جاتے ہیں یو ایس ویزے کے ساتھ ان کو دقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ٹاپک پہ ان کی گفتگو کے علاوہ میں نے کسی کی بات نہیں سنی، لوگوں کو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، شاید اس کو ہم نے آج شامل کیا ہے تاکہ لوکل جو ہمارے یہاں لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے کہ اس جو امیگریشن پالیسی کا اور یہ پالیسی اب آ رہی ہے ٹرمپ کی، اس کا پھیلاؤ بہت بڑا ہے، اس کا پھیلاؤ نیرو نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، مارچ 8، 2025 انڈین اسکالر یو ایس میں اریسٹ کیے گئے کیونکہ ان کا رشتہ حماس کے ایک ایڈوائزر سے نکلتا تھا۔ سوری کو یو ایس میں ڈپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا، فی الحال کورٹ نے اس آرڈر کو روک دیا ہے۔ ان پر الزام یہ تھا کہ ان کا تانا بانا حماس سے۔ ایک شام سوری اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر دہلی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں بیٹھے تھے کہ ایک کلاس میٹ نے انہیں بتایا کہ انٹرنیشنل ایڈ کا ایک کانوائے غازہ جا رہا ہے اور یہ فلسطینی حصہ وہ ہے جو حماس کے انڈر ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اسرائیل نے اس کا مکمل بلاکیڈ کیا ہوا ہے۔ جو لوگ کنفلکٹ سٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور سوری تو یہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا یونیک موقع تھا کہ وہ جا کے کانوائے کے ساتھ اور اپ فرنٹ اس کو غور سے دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ 150 لوگوں کا یہ قافلہ جو ایشین کنٹریز کے ممبران پر تھا، وہ ان کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ جا کے دنیا میں اس کنفلکٹ کو دیکھیں، اور وہ لوگ گئے۔ اس ٹرپ کے دوران سوری کی ملاقات مافیز صالحہ سے ہوئی۔ وہ ایک فلسطینی خاتون تھیں اور ان کے والد حماس کے ایک سابقہ ایڈوائزر رہے تھے۔ ان خاتون سے چند ماہ بعد سوری نے شادی کر لی۔ دہلی میں دونوں میاں بیوی 10 سال رہے۔ اس کے بعد دونوں نے یو ایس ہجرت کر لی اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں ان کو پوسٹ ڈاکٹورل فیلو کی سیٹ مل گئی۔ سوری ورجینیا میں لگ بھگ 3 سال سے رہ رہے ہیں۔ ایک دن 17 مارچ 2025 کو پولیس نے ان کے گھر کا دروازہ کھڑکایا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ 3 دن بعد یعنی 20 مارچ کو ٹریسیا میکلولن نے، جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی
کہ سوری کو اس لیے ڈیٹین کیا گیا کہ ان کے قریبی تعلقات ایک سسپیکٹڈ ٹیررسٹ سے نکل آئے جو حماس کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے. یہ میں منوان ریپیٹ کر رہی ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو بالکل قانونی طریقے سے آتا ہے، یہ بات کہ اس نے ایک فلسطینی عورت سے شادی کی وہ تب بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی. اس کی فیملی کا جو شجرہ تھا یا درخت تھا، فیملی ٹری تھا، وہ بھی چھپا ہوا نہیں تھا. لیکن اب چونکہ پالیسی ایسی ہو گئی ہے تو وہ تمام چیزیں پہلے جو اگنور کر دی جاتی تھیں وہ اب کوئی بھی بات اگنور کری نہیں جا رہی. یہ قدم ٹرمپ کی انلیگل امیگریشن پہ کریک ڈاؤن کے فیصلے کے بعد اٹھایا گیا اور ان ایکٹیوسٹ کے خلاف جو پرو پیلسٹائن کیمپس پروٹیسٹس میں شامل رہے، جس میں جو پرو حماس آبویسلی خیالات ان کے ہیں. گو کہ سوری قانونی طور پہ آئے تھے، یو ایس ویزا پہ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو پکڑ لیا گیا. تو خواتین و حضرات، یہ ایک ایگزامپل میں نے خالی استعمال کی ہے، صرف ایک ایگزامپل. ایسی آنے والے وقتوں میں آپ ہزاروں ایگزامپلز اور بھی دیکھیں گے دوسرے ممالک کو لے کے. اور اب ہم آتے ہیں پاکستان پہ. لوگ بڑے ابھی تک خوش ہیں جی پاکستان کے، وہ جو سب کہہ رہے ہیں جی امریکہ کے تو فلاں کہہ رہے ہیں، امریکہ کا فلاں کہہ رہا ہے کہ یہ جو لا ہے یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اگر پاکستان کا نام اس میں آتا ہے جو جن کے خلاف بہت سارے ریسٹرکشنز آئیں گے تو وہ پاکستان اسپیسیفک ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، آئے گا تو سب کے اوپر ہی وہ. اور ایک بڑی دلچسپ ایکسرپٹ گفتگو کا جو حسین حقانی نے حال ہی میں ایک نجی ٹیلی ویژن کو دی، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو سنوا رہی ہوں تاکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سٹیزن شپ کو لے کے وہ ایک ویزا بن جاتا ہے اس میں ان کو کیا مشکلات آنے والی ہیں. آئیے پہلے سنیں. دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے پاس گرین کارڈ ہے، اور ان کی غلط فہمی اب تک یہ رہی ہے کہ گرین کارڈ ان کو ویزے سے جان ان کی چھڑا دیتا ہے. وہ پاکستان میں کئی مہینے رہتے ہیں، چند مہینے کے لیے اپنے بچوں سے یا اپنے اہل خاندان سے ملنے کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے اوپر سخت دباؤ آئے گا، کیونکہ یہ ایک پرانی دلیل ہے امریکہ کے امیگریشن حکام کی کہ گرین کارڈ ویزا نہیں ہے. گرین کارڈ امریکہ میں مستقل رہائش کا اجازت نامہ ہے جس کے بعد آپ کو شہری بننا ہوتا ہے. اور جو لوگ اس کو ویزے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ سال کا بڑا حصہ امریکہ میں نہیں گزارتے، ان کے گرین کارڈ ایئرپورٹ پر کینسل ماضی میں بھی ہوئے ہیں، لیکن اب زیادہ شد و مت کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پچھلے کئی برس کی پالیسیوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، اور اگر 100% نہیں صرف 20-25% تبدیلی بھی لے آئے تو اس سے امریکہ کا رخ کافی حد تک بدل جائے گا. خواتین و حضرات، آپ نے حسین حقانی صاحب کی رائے سنی اور اس پہ غور کیجیے گا. یہ میں نے اس لیے سنوائی کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اگر یہ قانون کی زد میں جو لوگ بھی آتے ہیں، جو ممالک بھی آتے ہیں، جس لیے بھی ان کی پکڑ ہوتی ہے، تو اس کا دائرۂ اختیار لامحدود ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف اتنی سی بات پہ پکڑ ہوگی، او میرے پاس تو سٹیزن شپ ہے، ابراؤ تو سیوے نکالے جاؤ گے یا اتھے ہی پھڑے جاؤ گے. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی انتظار ہے، اور جیسے جیسے کوئی خبر آئے گی تو میں لے کے پھر حاضر ہوں گی. آپ پروگرام کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.